میر رضا کی موت خودکشی نہیں قتل ہے۔ بیٹے کے جسم پر شدید تشدد کے نشانات تھے، ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھی۔ کراچی کے نوجوان تاجر میر رضا کے والد کا کہنا ہے کہ سرکاری رپورٹس اور پوسٹ مارٹم کے نتائج پر بالکل اعتماد نہیں۔ تحقیقات میں غفلت برتنے والے پولیس افسران کو معطل کر کے شامل تفتیش کرنے کا بھی مطالبہ کر دیا۔ تو چیز ہے ہی نہیں نا، نیریٹو سوسائڈ کا تو نیریٹو ہی نہیں ہے، اس میں تو بات کرنا بیکار ہے۔ ایک چیز آ گئی ہے کہ اس کی فریکچرز آ گئے۔ جس دن پوسٹ مارٹم ہو رہا تھا جی، پوسٹ مارٹم کے بعد جس دن ہم نے اس کو غسل دیا ہے تو ادھر بھی ڈاکٹرز موجود ہوتے ہیں، ہم خود غسل میں موجود تھے۔ سر ناک ٹوٹی ہوئی، اس کی ٹڈی ٹوٹی ہوئی، اس کا برین ادھر سے باہر تھا، اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی، اس کی کھال نکالی ہوئی، آپ کس طرح اس کو بول سکتے ہو؟ میرا سوال ان سے یہ ہے، نئی انویسٹیگیشن ٹیم سے بھی، کیا آپ نے فیروز آباد ایس ایچ او، گلستان جوہر ایس ایچ او، ڈی ایس پی سمیع اللہ، ان لوگوں کو وردی سسپینڈ کر کے آپ نے انویسٹیگیشن کی ہے ان لوگوں سے کہ کیوں ٹیمپرنگ کی آپ نے 12 دن تک؟ جب وہاں سے انویسٹیگیشن سٹارٹ نہیں ہوئی تو یہ کون سی انویسٹیگیشن ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی۔ لاہور کے ڈی ایچ اے فیز 5 میں گھریلو ملازمہ نے اداکارہ میرا پر تشدد کا الزام لگا دیا۔ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ ویڈیو میں اداکارہ کو ملازمہ کو تھپڑ مارتے اور دھکے دیتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ملازمہ نے الزام لگایا کہ اداکارہ میرا کے تشدد سے چہرے پر نشان پڑ گئے۔ ملازمہ نے اداکارہ کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ یہ دیکھیں، یہ میرا فیس ہے اور اس نے میرے پہ مارا ہے بہت زیادہ، اور یہ میرا سر پکڑ کر دیوار میں مارا ہے۔ یہ اسے نا مینٹل کیس میں ڈالیں، یہ اسے تھانے لے جائیں پلیز۔ معروف ٹی وی اینکر ساحر لودھی پر چیک باؤنس کا مقدمہ درج کرا لیا گیا۔ ساحر لودھی کے خلاف مقدمہ شاہ لطیف ٹاؤن تھانے میں درج کیا گیا۔ مقدمے کے مطابق نغمہ وکیل نامی خاتون نے ساحر لودھی کو بطور انویسٹمنٹ 40 لاکھ روپے دیے۔ ساحر لودھی کی جانب سے خاتون کو 2 مرتبہ منافع بھی دیا گیا۔ پولیس معاملے کی مزید تفتیش کر رہی ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں گے، ٹیکنالوجی کے میدان میں بڑی پیش رفت سامنے آ گئی ہے۔ گوگل نے پاکستان میں اپنا پہلا دفتر کھول دیا ہے۔ گوگل ٹیم کی وزیر اعظم سے ملاقات میں باہمی تعاون مزید بڑھانے پر غور کیا گیا۔ وزیر اعظم نے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے اقدامات جاری رکھنے کی یقین دہانی کرائی۔ گوگل حکام نے پاکستانی طلباء کو 1 سال کے لیے گوگل جیمنائی کے مفت سروس فراہم کرنے کا اعلان کر دیا۔ ٹیکنالوجی کے شعبے میں ایک اور اہم سنگ میل عبور۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں عالمی ٹیکنالوجی کمپنی گوگل کے پہلے اور پاکستان آفس کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعظم نے گوگل کے نائب صدر ولسن اور ٹیم سے ملاقات میں تعاون مزید بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ Google is a household name, not only in Pakistan but around the globe. And there's a great scope to have a wonderful partnership with Google and enhance our relations in many ways. گوگل کے نائب صدر ولسن نے پاکستان کے ساتھ طویل المدتی شراکت داری کی خواہش کا اظہار کیا اور نوید سنائی کہ جلد ہی پاکستانی طلبہ کو 1 سال کے لیے گوگل جیمنائی کی مفت سروس فراہم کی جائے گی۔ Google's been investing in and committed to Pakistan for over a decade, and to be able to reach this milestone where we're opening a local office, I think is a very special moment. Thank you very much. So first, later this week, we're going to announce that we will make Google Gemini subscriptions free for 1 year for all students. ملاقات میں امریکی ناظم الامور اور وزیر آئی ٹی شیزہ فاطمہ خواجہ سمیت دیگر حکام بھی موجود تھے۔ کابینہ کمیٹی برائے توانائی نے 2027 سے 2060 تک کے قومی انٹیگریٹڈ انرجی پلان کے اعلیٰ سطح ڈیزائن کی منظوری دے دی ہے۔ اعلامیے کے مطابق پلان توانائی کے شعبے کے لیے طویل المدتی اور مربوط فریم ورک فراہم کرے گا، جس کے تحت توانائی، معیشت، مساوات اور ماحولیات کو بنیادی ستون بنایا گیا ہے۔ منصوبے کا مقصد محفوظ، قابل اعتماد اور سستا توانائی نظام تشکیل دینا، مہنگی درآمدی توانائی پر انحصار کم کرنا اور مقامی وسائل کے استعمال کو بڑھانا ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ قابل تجدید توانائی ذخیرہ کرنے کے نظام اور جدید ٹیکنالوجی کے انضمام پر بھی توجہ دی جائے گی، جبکہ وفاقی اور صوبائی اداروں کے درمیان رابطہ اور ہم آہنگی بہتر بنائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک بار پھر رنگا رنگ تہوار کی نوید سنا دی ہے۔ ایکس پر جاری پیغام میں مریم نواز نے بسنت کے تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے۔ مارچ 2017 میں سیر روزہ میلہ سجے گا، مارچ 2027 میں سیر روزہ میلہ سجے گا، 12، 13 اور 14 مارچ کو بسنت منائی جائے گی۔ جشن میں ثقافت، موسیقی اور تفریح کے رنگ نمایاں ہوں گے۔ پنجاب کے نوجوان، بیرون ملک پاکستانیوں اور عالمی مہمانوں کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔
सिनेमा की मंजरकुशी वाक़यात की तरतीब तब्दील कर सकती है, ना तैयारों के नुकसानात मिटा सकती है, झूठी डॉक्यूमेंट्री ना हलाकतों को छुपा सकती है, ना हकीकी फ़ौजी झड़पों को बदल सकती है। सबसे बढ़कर फिल्मी मंजर हकीकी शिकस्त को फतन में नहीं बदल सकते। भारतीय भोंडी डॉक्यूमेंट्री पर अफवाज पाकिस्तान का भरपूर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। आज भारत मार्का हक की शिकस्त को छुपाने के लिए झूठे मनाजिर का सहारा लेने पर मजबूर है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को वक्त की अहम ज़रूरत करार दे दिया। बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध के अरकान पार्लियामेंट से खिताब में कहा, पहलगाम वाक़े के बाद भारत की बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी का मौसर जवाब दिया गया। अतातारन ने कहा कि कनाडा समेत मुख्तलिफ ममालिक में दहशतगर्दी, कत्ल गारत में भारत मुलव्विस है। मार्का हक के दौरान पाकिस्तान ने बयानिए समेत हर मुहाज पर भारत को शिकस्त दी, जिस पे दुनिया भर में माइनॉरिटीज को कत्ल करवाना, असैसिनेशंस करवाना, लोगों का कत्ल करवाना, कनाडा के अंदर एक सिख कत्ल हुए, उसका आप मुवाजना कैसे कर रहे हैं एक ऐसे मुल्क के साथ कि जो दहशतगर्दी को प्रमोट करता है। और कुलभूषण यादव क्योंकि पकड़ा जा चुका था बलूचिस्तान से, टेररिज्म के इंसिडेंट्स कर रहा था बलूचिस्तान के अंदर और वो दहशतगर्दों की सहूलतकारी कर रहा था। से ये तवक्को रखते हैं कि जिसने 90,000 शहादतें दी हों दहशतगर्दी की जंग में, कि वो दहशतगर्दी को सपोर्ट करेगी। पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी अफवाज दहशतगर्दी की जंग ना लड़ते तो ये दहशतगर्द दुनिया के ममालिक में फिर रहे होते। पाकिस्तानी माशरा है, एक शील्ड है दहशतगर्दों और दुनिया के दरमियान। दहशतगर्दों की सरकोबी के लिए अफवाज पाकिस्तान की मुसलसल कामयाब कार्रवाइयाँ जारी हैं। ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत बलूचिस्तान में 9 से ज़ायद मुल्क दुश्मनों का सफाया कर दिया गया है। IBO के बाद सर्चिंग और क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। पाक सरजमीन पर नापाक वजूद बर्दाश्त नहीं। अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दों को कुचलने के लिए पुरज़म। ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 9 से ज़ायद मुल्क दुश्मनों को जहन्नुम रसीद कर दिया गया। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक खुफिया इत्तला पर ज़ियारत और हरनई के दरमियान पहाड़ी सिलसिले में बड़ा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। दहशतगर्दों के कमीन गाहों का घेराव करके 8 शरपसंदों को हलाक कर दिया। जिला सोराब में भी कार्रवाइयों के दौरान एक शरपसंद मारा गया। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से एम्यूनेशन, मैगजीन, दस्ती बम, वॉकी टॉकी, मोटरसाइकिल और दीगर सामान बरामद किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दस्त कटाई और हाजिका के दरमियान मौसर नाकाबंदी करके दहशतगर्दों की नकलो हरकत का सुराग लगाया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर नया शोशा छोड़ दिया। हुर्मुज़ को एक बार फिर अमरीकी इलाका करार दे दिया। ट्रुथ सोशल पर मैप जारी कर दिया जिसमें आबना हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका दिखाया गया है। जवाब में ईरानी हुक्काम भी चुप ना बैठे। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा ने ट्रंप के इक़दाम पर शदीद रद्द-ए-अमल दिया। एक्स पर बयान में कहा कि आबना हुर्मुज़ से मुतालिक ट्रंप की खुशफहमी जल्द दूर कर दी जाएगी। खुशफहमी में मुब्तला ट्रंप को जल्द आबना हुर्मुज़ की हकीकत से आगाह कर देंगे। ईरान के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही, ना मुज़ाकरात तय हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर बयान। कहा कि बहरी नाकाबंदी पूरी तरह बरकरार और मौसर तरीके से जारी है। आबना हुर्मुज़ खुली है, मामूल के मुताबिक काम कर रही है। तमाम बहरी बारूदी सुरंगों को हटा दिया गया या तबाह कर दिया गया है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा है कि अमरीकी समझते हैं ईरान पर दबाव बढ़ाकर ऐसी रियायतें हासिल की जा सकती हैं जो कभी मुआहदे का हिस्सा नहीं थी। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट और वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ पर तनकीद करते हुए कहा, दोनों अपनी सलाहियत से कहीं बड़े मामले में उलझे हुए हैं। किसी मस्खरा टीम से अचानक कोई करिश्मा दिखाने की उम्मीद छोड़ दें और अपने पैदा किए गए मसाइल खुद हल करें। मुत्तहदा अरब अमारात की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए गए। दोनों मिसाइल UAE के साहिल के करीब जा गिरे। इमाराती वजारत दिफा के मुताबिक एक मिसाइल UAE की समंदरी हदूद से बाहर जबकि दूसरा इलाकाई पानियों में गिरा। वाक़े में किसी जानी या माली नुकसान की इतला नहीं मिली। इमाराती हुकाम ने कहा कि मिसाइल ईरान की तरफ से फायर किए गए। अमरीकी और इजरायली हमलों में ईरान का बड़ा नुकसान हुआ। वज़ीर मवासलात ने एतराफ़ कर लिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में चौंका देने वाले आदाद शुमार जारी कर दिए। वज़ीर मवासलात फरजान सादिक के मुताबिक सेहोनी और अमरीकी जहरियत से ईरान के 100 कमर्शल तैयारे तबाह हुए। बिजली और पानी की तनसीबात को भी नुकसान पहुँचा। इसराइली और अमरीकी जहरियत ने ईरान में बड़ी तबाही मचाई। ईरानी वजीर मवासलात फरजान सादिक ने नुकसानात की तफसीलात बता दी। उनका कहना था कि अमरीका और इसराइल के हमलों में ईरान के 100 तैयारे तबाह हुए, हवाई अड्डे निशाना बने, बिजली और पानी की तनसीबात भी मुतासिर हुई। तेहरान अब मवासलाती इंफ्रास्ट्रक्चर को जल्द अज जल्द बहाल करने की कोशिश कर रहा है।
ایرانی فرازان صادق کا کہنا ہے کہ امریکہ نے ایران کے 25 صوبوں کے 400 شہروں کو نشانہ بنایا. حملوں کے نتیجے میں 1 لاکھ کمرشل اور رہائشی یونٹس متاثر ہوئے. ایران کے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کی چہلم کی مرکزی تقریب تہران میں امام خمینی مصلی میں منعقد ہوئی. تقریب میں ایرانی حکومت اور سیکیورٹی اداروں کی اعلیٰ شخصیات سمیت بڑی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی. تقریب میں پاسداران انقلاب کے القدس فورس کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل اسماعیل قانی بھی شریک ہوئے. مختلف سیاسی، عسکری اور سرکاری شخصیات نے بھی آیت اللہ علی خامنائی کو خراج عقیدت پیش کیا. آیت اللہ خامنائی کے صاحبزادے بھی چہلم کی تقریب میں شریک ہوئے. اس موقع پر خاندان کے دیگر افراد کی موجودگی بھی نمایاں رہی. تقریب میں رہبر انقلاب کی خدمات اور ان کے سیاسی اور انقلابی کردار کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. شامی وزیر خارجہ اسد الشیبائی آج پاکستان پہنچیں گے. شامی وزیر خارجہ اپنے دورے میں پاکستانی قیادت سے اہم ملاقاتیں کریں گے. بات چیت میں خطے کی صورتحال اور مشرق وسطیٰ کے تنازع پر خصوصی گفتگو ہوگی. شام کے وزیر خارجہ کا کئی دہائیوں بعد یہ پاکستان کا پہلا دورہ ہے. کراچی کے مقامی ہوٹل میں محتسب سراج الدین عزیز اور لائٹ سٹون پبلشرز کے مینیجنگ ڈائریکٹر امینہ سعید کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ہے، جس کے تحت سراج الدین عزیز کی پیشہ ورانہ سوانح عمری ونگز آف ڈیسٹینی شائع کی جائے گی. یہ کتاب مصنف کے مشنری اسکول سے بین الاقوامی بینکنگ کے اعلیٰ ترین عہدوں تک کے سفر کا احاطہ کرتی ہے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سراج الدین عزیز نے کہا کہ بینکنگ کا تعلق اعداد و شمار سے نہیں بلکہ انسانوں اور رشتوں سے ہے، جبکہ یہ کتاب ان کے بحیثیت بینکار تجربات پر مبنی ہے. کھیل کے میدان کا رخ کریں گے. پاکستان ٹیسٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کی انگلینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ سے باہر ہو گئے. بابر اعظم انجری کے باعث بدھ سے ہینڈنگلے میں شروع ہونے والے ٹیسٹ میچ میں شرکت نہیں کریں گے اور ان کے غیر موجودگی میں سلمان علی آغا ٹیم کی قیادت کریں گے. بابر اعظم گزشتہ ہفتے وارم اپ میچ کے دوران دائیں ہاتھ پر گیند لگنے سے زخمی ہوئے تھے. پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 میچز پر مشتمل سیریز کا پہلا ٹیسٹ کل سے ہینڈنگلے لیڈز میں کھیلا جائے گا. انگلی کی انجری کا شکار کپتان بابر اعظم کی شرکت میڈیکل کلیئرنس سے مشروط ہے. حتمی فیصلہ میچ والے روز پی سی بی میڈیکل ٹیم کرے گی اور سلیکٹ 11 کے خلاف پریکٹس میچ کے دوران بابر اعظم کی انگلی پر گیند لگی تھی، جس کے بعد انہوں نے بقیہ میچ میں حصہ نہیں لیا تھا. بابر کی عدم موجودگی میں سعود شکیل کو پلینگ 11 میں شامل کیا جا سکتا ہے. اور اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bolnews.com. دیکھتے رہیے بول. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.